میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹوز میڈیا۔ آج کے ویلاگ میں ذرا ہم کچھ بات کرتے ہیں IMF کی اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کی جو زمان پارک میں میٹنگ ہوئی اس پر۔ ہر لحاظ سے یہ جو اجلاس تھا بڑا غیر معمولی اجلاس تھا۔ اس کی کوئی آپ کو روایت نہیں ملتی کہ IMF نے کبھی حکومت وقت سے سمجھوتا کیا ہو اور اس کے بعد اعتماد سازی کے لیے وہ حزب اختلاف کی جماعتوں سے وہ لوگ مل رہے ہوں۔ تو آخر اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا وجہ تھی کہ IMF کو جو ہے میدان میں کودنا پڑا قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے معاشی معاملات پہ؟ کیا یہ کام حکومت کے کرنے کا نہیں، یقیناً حکومت کے کرنے کا ہے۔ اسی سے ایک اور بڑا اہم سوال جڑا ہوا ہے کہ جو حکومت کی کوششیں تھیں جو کئی ہفتوں سے اور مہینوں سے جاری تھی کہ کسی طرح عمران خان کو کہتے ہیں نا کہ بالکل سیاست سے مائنس کر کے دکھایا جائے، ان کو دکھایا جائے کہ جی یہ پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ تو کیا وہ تمام کوششیں رائے گاہ گئیں؟ اور کیا ہم اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ جو حقیقت کہتے ہیں بیرون ملک کے لوگوں کو نظر آ رہی ہے، فورنرز کو نظر آ رہی ہے، وہ ہماری حکومت کو نظر نہیں آ رہی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان فیکٹر جو ہے پاکستان کی سیاست میں ایک حقیقت ہے، اور آپ اس کو ربڑ کی سے کہتے ہیں نا جس طرح پینسل سے لکھا جاتا ہے، آپ اس کو مٹا نہیں سکتے۔ پھر پہلے سوال کے جواب کی طرف آئیں کہ جو کام حکومت کے کرنے کا وہ IMF کو کرنا پڑا، اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ کچھ شخصی مفادات کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے، کچھ لوگوں کے خاندانی مفادات کے لیے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں جو ان کی ذمہ داری ہے۔ جو پاکستان کو اس نازک دور میں کسی بھی حکومت کو کرنا چاہیے وہ ہے قومی اتفاق رائے کا پیدا کرنا، ملک کو انتخابات کے لیے تیار کرنا، اور اس میں جو ایک سیاسی محاذ آرائی جاری ہے، ایک کہتے ہیں نا عدم استحکام ہے، اس کا خاتمہ کرنا۔ اور ظاہر ہے جب حکومت یہ کام نہیں کرے گی تو قدرت جو ہے وہ خلا کو برداشت نہیں کرتی، کوئی نہ کوئی کرتا ہے، یا تو چیزیں بد سے بدتر ہو جاتی ہیں، یا پھر باہر کے جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں پاکستان جیسی ایک بڑی ریاست میں، وہ لوگ حرکت میں آتے ہیں۔ تو IMF کی اس میٹنگ کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں۔ اچھا، اب جو PTI کے ذرائع کا کہنا ہے اس میٹنگ کے حوالے سے، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے کنٹری ہیڈ نے جو ہے واشنگٹن سے جوائن کیا، اور جو کنٹری ریپ تھی وہ وہاں پر خود موجود تھی اس میٹنگ میں۔ تو اس میٹنگ کی جو کہہ رہے ہیں کہ جی میزبانی ورچولی کی وہ IMF نے کی، اور اس میٹنگ کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جی وہ بتایا جائے کہ جو پروگرام ہے پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے، اس کے کیا اہداف ہیں، کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور ان اغراض و مقاصد کو کیسے حاصل کرنے کا جو ہے وہ IMF نے طریقہ کار وضع کیا ہے۔ اس میں یقیناً جو PTI کے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ IMF کے لوگوں نے ان تمام غلطیوں کی نشاندہی کی کہ جس میں جو کہتے ہیں نا مس اسٹیپس تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے پچھلے چند ماہ میں، پچھلے ایک برس میں، جس میں سب سے بڑے دو تھے۔ ایک تو یہ مسٹیپ تھا کہ جی جو کرنسی کی، پاکستانی کرنسی کو اوور ویلیو رکھا گیا یا آرٹیفیشل لیول پہ برقرار رکھا گیا، جس نے بڑا پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ دوسرا، امپورٹ پہ جس طرح کربس یعنی کہ پابندیاں ڈالی گئیں، وہ ایک بڑی تشویشناک بات تھی۔ اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مس اسٹیپس کیونکہ ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں افراط زر جو تھا وہ 40% تک جا پہنچا، معاشی ایکٹیویٹی بالکل سلو ہو گئی، لوگوں کی قوت خرید میں کمی آئی، اور پاکستانی معیشت جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، اور حکومت وقت جو ہے وہ صرف یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الزام جو ہے PTI پہ بھی لگتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آخری دنوں کے اندر جو IMF کے ساتھ وعدے کیے تھے، انہوں نے پیٹرول کی پرائسز میں سبسڈی دے کے اس کو ختم کیا۔ تو وہ تنقید PTI پہ بھی بنتی ہے، اور وہ تنقید لیکن کہیں جا کر جب مفتاح اسماعیل نے چیزوں کو ذرا سا پٹری پہ لے کر آ گئے تھے 7th اور 8th ریویو میں، اس کے بعد جب سے ڈار صاحب آئے سپٹمبر کے اینڈ میں، اس کے بعد سے چیزیں جو ہے پاکستان میں بد سے بدتر ہوئیں، اور اسی چیز کو جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی ہے IMF نے بھی، اور اس بات کی انہوں نے کہا کہ جی جو ہے جب تک تمام پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں آن بورڈ نہیں ہوں گے اس وقت تک نیا پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ پروگرام ہے جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جو 3 حکومتوں نے دیکھنا ہے، یہ آؤٹ گوئنگ حکومت جس کو پہلی ٹرانچ ملے گی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ کو۔ اچھا، PTI کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب ظاہر ہے کہ عمران خان نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، انہوں نے کہا جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت بڑی وجہ ہے، جس کے جواب میں IMF نے کہا کہ جی سیاسی معاملات ان کے ایمبٹ سے، ان کے دائرہ کار سے جو ہیں وہ باہر ہیں۔ اچھا، جب اس بات پہ شور مچایا گیا کہ جی عام آدمی کی زندگی جو ہے جیرن ہو جاتی ہے آپ کے پروگرام کی وجہ سے، تو IMF والوں کو کہنا تھا کہ جی ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات کی ہے کہ جو ڈیزرونگ لوگوں کو ملے گی، اور کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جب آپ ایک براڈ بیس سبسڈی دیتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو یہ انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ جناب جو ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہوگی وہ جو سب سے ورنیبل ہمارے طبقات ہیں ان تک پہنچے گی اور ان کو وہ کرے گی۔ اچھا، عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا
کہ کمزور مخلوط حکومت جو ہے وہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے ملک میں معاشی عدم استحکام کی. اس میں انہوں نے خود اپنی حکومت کی مثال دی، کیونکہ ان کی مخلوط حکومت تھی تو وہ اصلاحات پہ مبنی فیصلے نہیں کر سکے. اسی طرح پی ڈی ایم کا حال ہے کہ ایک ادھوری پارلیمنٹ کے ذریعے یہ لوگ جو ہیں حکومت چلا رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں یک طرفہ، اور ظاہر ہے کیونکہ مخلوط حکومت ہے تو یہ بھی ریفارم سے جھجک رہی ہے. ان کو بھی انتخابات کیونکہ نظر آ رہے ہیں تو وہ کرنے کے کام جو ہیں وہ نہیں کر پا رہے. تو آئی ایم ایف کا غالباً لب لباب ان کا اس کا پورا یہ تھا گفتگو کا کہ کسی بھی طرح سے پالیسیز کی جو کنٹینیوٹی ہے، اس کا تسلسل ہے، اس کو ہر حالت میں جو ہے ایشور کیا جائے. اچھا، اس میٹنگ کا جو ہمیں دیکھا کہ جو سمبلزم آیا، علامت آئی، اس پہ یقیناً حکومت کے لوگ بڑے ناراض ہیں، برہم ہیں. اور وہ اس بات پہ برہم ہے کہ جناب کیوں جو ہے عمران خان کو اتنی لفٹ دی گئی، جبکہ ہم نے تو کہہ دیا کہ اب ان کا کردار ختم ہو گیا اور وہ بہت جلد جیل میں ہوں گے یا بہت جلد ڈسکوالیفائی ہوں گے. تو یہ اس بات پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بڑی سسٹین ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے. لیکن اگر ہم منطقی انداز سے دیکھیں تو یہ کام حکومت کے کرنے کا، تو ان کا کام تھا کہ اعتماد سازی کرتے. عمران خان نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ جی ان کے اپنے بہت سارے لوگ، جس کو پاکستان کو جمہوریت کہتے ہیں، وہ آج ایک پاکستان کی سیاست کے بدترین کریک ڈاؤن کا شکار ہے ان کی پارٹی. اور جو ان کی اس میٹنگ میں بھی کئی لوگ شامل تھے، 2-3 لوگ کم از کم، جس میں حماد اظہر تھے اور خدا آپ کا بھلا کرے تیمور جھگڑا تھے، ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب تک، یہ تمام لوگ روپوش ہو کر جو ہیں کام کر رہے ہیں اور یہ کھل کے کام نہیں کر پا رہے. تو یہ تمام شکوے شکایت ہوئے اور جو ہے یہ بتایا گیا کہ جی پاکستان کن مشکلات کا شکار ہے. تو اس میٹنگ کا جو ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ جناب یہ پاکستان کی سیاست اور معیشت پہ بڑا کڑا ترین وقت ہے، اور اتنا کڑا ترین وقت جس کی ہمیں مثال نہیں ملتی، کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ کام ہو رہے ہیں جو ماضی میں کبھی نہیں ہوئے، جیسا کہ حزب اختلاف کی جماعت سے میٹنگ. اور ایسے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا ہی ایک محدود ایجنڈا ہے. ان کی قانون سازی اگر ہوتی ہے تو چند لوگوں کو اور خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. پورا زور اس بات پہ کہ کس طرح سے جن لوگوں پہ بدعنوانی کے مقدمات ہیں ان کو ختم کرایا جائے، شریف خاندان کی سیاست کا احیا کیا جائے، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ دوبارہ وہ اقتدار میں آ جائیں. تو یہ محدود ایجنڈا ہے، اس کے لیے بائی ہک اور بائی کروک وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ ان کوششوں میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو سیاسی ابتری، انتشار اور عدم استحکام ہے وہ جاری و ساری رہے گا. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے بارہا آزمایا، جن کو بار بار موقع دیا، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹرائڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہیں، ہر مرتبہ ناکام ہوئے، ہر مرتبہ انہوں نے پاکستان کے مسائل میں اضافہ کیا، جن کے بارے میں پروون ٹریک ریکارڈ ہے کہ جناب یہ پاکستان کی خدمت نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے اپنے خاندانی اور شخصی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے سیاست کو استعمال کیا. یعنی کہ جو لوگ خود مسئلہ ہیں ان کو بطور حل اگر آپ مسلط کریں گے تو پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ جو ایک کنسرن ہے لوگوں کا، یہ جو بات لوگ کریں، صرف پی ٹی آئی نہیں کری، وہ لوگ جو بڑے غیر سیاسی ہیں، بزنس کے کہتے ہیں بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، اور جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں، تھنک ٹینک سے وابستہ لوگ ہیں، جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ مصنوعی طور پہ دوبارہ پراپ اپ مت کریں. اور پاکستان کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک فطری ارتقاء ہے سیاست کا، اس کو جاری و ساری رکھیں. وہ اسی طرح ممکن ہے کہ اس ملک میں کہتے ہیں فیئر فری الیکشنز ہو جائیں، آزاد غیر جانبدار شفاف انتخابات ہی پاکستان کو آگے بڑھانے کی راہ ہے. کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کہتے ہیں وکٹمائزیشن نہ ہو، یہ نہ ہو رہا ہو کہ کسی کو آپ ہاتھ پیر باندھ کر ڈالنا چاہ رہے ہو، یا کسی کو جو ہے سیاسی منظر نامے سے ہٹانا چاہ رہے ہوں. عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.